بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس محفل اور نشست میں آج کا نسخہ اور عمل بچوں کے بارے میں ہے۔ جو بچے کمزور، سوکھے پن کا شکار ہوں، ضدی ہوں، کھانا نہ کھاتے ہوں اور چلتے پھرتے نہ ہوں، ان کے لیے ہے۔ اور بچوں کی خاطر انسان دن رات 24 گھنٹے مسلسل لگاتار کوشش کرتا ہے، اپنے تن من دہن کو چھوڑ کر بچوں کی خاطر سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، جس نے سورج کی تپش کو اور باپ کی سختی کو برداشت کر لیا تو اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی، وہ کسی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ بچوں کی خاطر ہی ان کی تعلیم و تربیت، ان کا اخلاق اور کردار دنیا سے لے کر آخرت تک یہ ماں باپ سے اس کی باس پرس ہوگی۔ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی کی، ان کی صحت کا، ان کی تعلیم کا، ان کی نیکی اور پرہیزگاری کا اگر خیال رکھا تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے ایسی سرمایہ کاری کی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس سے بڑا پرافٹ اور کوئی نہیں ہے، نہ آخرت میں اور دنیا میں۔ اسی لیے جب چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کی دعا بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا اجرم و ذخرا۔ یہ اجرم و ذخرا کا جو لفظ آتا ہے نا، اس کو ہمارے لیے اجر، اس کو باعث ذخیرہ بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی صحت، ان کی حفاظت، ان کے کھانے پینے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ اسی پریشانی میں لوگ اپنا جسم، اپنی جان پگھلا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں بچوں کی خاطر۔ اکثر عورتوں کو 18 کی بیماری ہوتی ہے، جن کے بچے کمزور اور سوکھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی۔ ہر بندہ اپنے بچے کو سرخ گلاب کی طرح تر و تازہ دیکھنا چاہتا ہے، صحت مند، خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر ان باتوں کی ضرورت آپ کو بھی ہے تو پھر اس نسخے کو اور اس عمل کو اپنا لیجئے۔ سرسوں کا تیل 1 پاؤ لے لیں اور اس کے اوپر یا کہارو۔ اب یا کہارو میرے لفظ منہ سے لفظ نکل گیا تو اس کے اوپر دیکھنا، پھر میری ویڈیوز میں جو سب سے ٹاپ جا رہی ہیں نا، یا کہارو کی ہیں۔ اور اس یا کہارو کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، آپ کروڑوں میں چلے جائیں، اور جو اس کی تعداد بڑھتی جائے گی، اس کے فضائل، اس کی اہمیت، افادیت بندوں کے اوپر جب ظاہر ہوتی ہے نا، وہ پھر کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کائنات کی چابی آ گئی، خزانہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ مشرق سے مغرب کون سا ایسا ملک ہے کہ میری یا کہاروں کی ویڈیو کے اوپر لوگ اجازت نہیں مانگتے؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا قہار ہو، یا مہیمن ہو، ان کو لاکھوں میں پڑا ہوا ہے۔ اور جس چیز کے کرشمات، معجزات، مافوق الفطرت باتیں میرے سامنے آتی ہیں، میں لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر، ان کی تندرستی، صحت یابی اور تر و تازہ دیکھنے کے لیے اگر آپ بھی بےتاب ہیں تو پھر سرسوں کے تیل پر یا کہارو 1001 بار 1001 بار یا کہارو۔ سورہ وشمس ودحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، یہ 1 بار پڑھ کر، یہ سورت 1 بار پڑھ کر پھونکیں اور تیل کو محفوظ رکھ لیں، اور اس تیل سے
بچے کے جسم کی مالش کریں اور 1-2 گھنٹے کے بعد اس کو نہلا دیں۔ یہ مالش روزانہ کریں یا ہفتے میں 1 دن کریں۔ اور بچوں کے جملہ امراض ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی جتنے بھی ہیں یہ زائل ہو جائیں گے۔ یہ ایک نایاب قسم کا عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں آپ جنات کو ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھیں گے۔ کائنات کی ہر چیز تمہارے حوالے آئی، اس وظیفے کو کو پڑھنا چھوڑ دو۔ لالچ میں نہیں آ کے یہ نہ ہو کہ کوئی موتی دے دیں، کوئی ہیرا دے دیں، کوئی جواہر دے دیں، آپ اس کڑھائی کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا اس دعا کو پڑھیں اور بچوں کے جسم کی مالش کریں۔ اور اس عمل سے میں اب اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس پہ حلف اٹھانے کی یا قسم دینے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ خود اس کو دیکھ لیں گے کہ اس کی افادت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں۔ میں نے امراض جسمانی کے مریضوں کو اس سے ٹھیک ہوتے دیکھا ہے۔ میرے پاس ایک ہاسپٹل کی ملازمہ آئی، اس نے کہا میرے پیٹ میں کچھ ایسی خرابی ہے۔ میں نے کہا پاؤں کو پانی میں رکھ کر یا کہارو پڑھیں۔ 3 دن اس نے پڑھا۔ اس کے بعد سے یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ وہ کہتی ہے ایک اتنا گیند جیسا گولا گھومتا گھومتا میرے پاؤں سے آ کے نکلا، پھٹ گیا اور پانی کا رنگ بالکل کالا ہو گیا۔ اس کی بات کو یہ سن کر میں بڑا حیران ہوا۔ ایک خاتون کو میں نے بتایا قمیض کے اوپر پڑھ کر اس کو جلانے کا، بجائے دھوئیں کے اس سے خون ٹپکتا تھا۔ اس کی بات کو سن کر حیران ہوا۔ خود جب اس کے اوپر تجربہ کرتا ہوں، کسی دھاگے کے اوپر پڑھ کے اس کو جلاتا ہوں، تو پھر پتہ چلتا کہ ہاں ایسے کمالات ہوتے ہیں۔ دھاگے کے اوپر بھی پڑھ کر اس کو 11 گریں لگا کر اس کو جلا کے دیکھیں، وہ جب جلے گا نیلون کے کپڑے کی طرح وہ اتنے ٹپکیاں سی گریں گی، یا تو پھر وہ عام صورت میں جلے گا، دھواں چھوڑے گا، خون ٹپکے گا، مختلف آپس میں آ کے دیکھ لیں۔ تو لہٰذا اتنا کچھ کہنے کہ میں متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اپنی گڈی کو اڑانا، بلند سے بلند کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کی تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا نام ہے یا قہار ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس کی بڑی بڑی صفات ہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بادشاہوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ سناٹا چھا جائے گا۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ للہ الواحد القہار۔ یہ لفظ قہار ہے نا، کسی ظالم کو، کسی جابر کو سبق سکھانے کے لیے آپ اس کو پڑھیں۔ پاؤں پڑھ کے معافی نہ مانگی تو جو کہنا، کسی مشکل سے مشکل کام میں، رکاوٹ میں، بندش میں پریشان ہو جائیں، اس کو پڑھیں۔ جسمانی امراض کے لحاظ سے وہ جس قسم کی بھی امراض ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، آپ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ اور بچوں کے لیے خصوصاً میں تو کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر حکیم طبیب سے آزاد ہو جائیں۔ 1 دفعہ پڑھ کے اس کو رکھ لیں، کوئی روزانہ نہیں کرنا۔ 1001 بار پاؤ سرسوں کا تیل میں پڑھ کر سورہ والشمس کو 1 بار پڑھ کے رکھ لیں اور اس تیل کے اندر ملاتے جائیں، خود بھی استعمال کریں، لوگوں کو بھی دیں، استعمال کریں، اور تیل ڈال چاہیے اتنا 2-4 قطرے ڈال کے دے دے، اپنا خود وہ تیل آگے ڈال لے گا۔ یہی کمالات سورہ کافرون کے بھی بتائے تھے۔ اس کی یہ خاص بات، جنات جب داخل ہوتے ہیں ناک کے سوراخوں سے، کان کے سوراخوں سے، مقعد سے، ناف سے داخل ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ اس تیل کا استعمال کے ناک میں، کان میں لگا لیں تو دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اور اس کے نام کی یہ برکت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی امراض جسمانی اور روحانی میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عطا کرے اور اسے دین و دنیا کی ہر بلائی عطا کر کے دنیا کی ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر بیماری سے نجات دلا کر اللہ اس کو اپنا قرب خاص عطا کرے۔